بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان، یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک، ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں، مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ، اگر وہ کافر نہیں تو کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، یہ صراحتاً حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ لہذا مسلمان اگر یہ کام شرکیہ نہیں کر رہے تو اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مزار پر گئے، جی یہ شرک ہے، تو کیا اللہ کے مزار پہ بھی کوئی جاتا ہے معاذ اللہ؟ اگر مزار پر جانا ہی فقط شرک ہوتا تو پہلے ایک اللہ کا مزار مانے، اس پہ پہلے حاضری مان لیجیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مزار پہ وہ جائے تو بولیں گے بھی یہ شرکت ہو گئی۔ تو اللہ کا تو معاذ اللہ کوئی مزار ہے ہی نہیں، تو پھر شرکت کیسی؟ اچھا اگر یوں کہیں کہ نہیں وہاں پہ جا کے طلب ہوتی ہے، استمداد ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ سے اگر مدد مانگی جاتی ہے تو ذاتی طور پہ سمجھ کے کہ اللہ کی صفت امداد ذاتی ہے، اگر ولی مدد کرے گا تو عطائی، اللہ کا لا محدود ان کی محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی ان کا فانی، فرق موجود، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا، یہ محل نظر ہے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہی کسی کو جھکا ہوا دیکھا، اب وہ چاہے چوکھٹ ہی چوم رہا ہو، بولتے ہیں مشرک ہو گیا کیونکہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو خالی چوکھٹ چومنے والے کو کہ جھکا ہوا سر دیکھا تو فوراً ہم اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ تو موٹر مکینک جیسی انجن کے سامنے جھکے گا، آپ بولیں گے جو سجدہ کر دیا کافر ہو گیا۔ ارے بھائی وہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ تو گاڑی کو دیکھنے کے لیے جھکا ہے، تو خالی جھکنا تو یہ سجدے کی تعریف میں داخل نہیں ہے نا، نیت بھی تو درکار ہے۔ تو اس لیے اب یہ مطلب دم شرک کا فتویٰ جاری کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی سجدہ کر رہا ہو تو اب بھی فوراً کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، اس میں تفصیل ہے۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عظیم سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن سے ثابت، وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا۔ تو اگر کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کے سامنے جھکے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ اس کا شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام فعل کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے کرے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کس نے کس کو کیا تھا؟ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں۔ یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا؟ یوسف کو کیا تھا، ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے۔ یہ سجدہ تعظیمی، لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ اس امت میں آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں، اگر ہوتا تو اف تھا، ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی، حکم دیا تھا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ مجھے کہاں کر رہے ہو تم؟ ہوتا تو بیوی کو، ہوتا شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ مطلب اس امت میں سجدہ تعظیمی نہیں، کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے۔ تو جو آپ بول رہے ہیں نا جھک کر سلام کرنا، یہ بھی ہے۔ دیکھیے سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے منڈی ڈال دے، اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے۔ تو رکوع بھی سجدے کی ایک قسم ہے۔ رکوع میں جب آپ جاتے ہیں نا جھک گئے آپ، سجدہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جھکنے کی، سمجھا؟ تو آپ جو جھک کے سلام بول رہے ہیں نا وہ بھی رکوع کی قسم ہے، رکوع کی ایک قسم ہے۔ ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے، مان لو آپ پورا رکوع کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ اور وہ، ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا،
اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں. یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعیین کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت. اس کے بعد ہی حکم لگا سکتے ہیں نا. اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، گناہگار، اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرک ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور بھی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان و پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، پر تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا. کافر نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں. یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعیین کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت. اس کے بعد ہی حکم لگا سکتے ہیں نا. اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، گناہگار، اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرک ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور اس سے کفر اور شرک کے فتوے گولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر یہ فتویٰ جاری کرنا بھی ہے، یہاں پر اس کلاشن کوف کو چلانا بھی ہے کہ نہیں چلانا. فوراً جو جھکا نظر آیا جی کافر و مشرک ہو گیا، قبر کو سجدہ کر رہا تھا. یہ غلط طریقہ ہے. مسلمان کو فوراً ہم کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے. آپ اسے نیت دریافت کریں کہ کس نیت سے آپ کر رہے تھے. اگر وہ کہتا ہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. صاحب مزار کو ہماری شریعت میں یا زندہ آدمی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے. آپ ایسا نہ کریں، محبت سے، پیار سے اس کو سمجھائیں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو پھر وہ کافر و مشرک ہے، پھر بھی ہم اس کو محبت سے، پیار سے سمجھا کر اس کو تجدید ایمان کروائیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور شیطان کے چنگل سے بچے. اب بلا اس کی نیت دریافت کیے فوراً اس کو کافر و مشرک کہہ دینا یہ غلط ہے. یا کوئی یوں کہے کہ جی میں تو بس نیت نہیں پوچھتا ہوں، جو ایسا جھکا ہوا نظر آئے گا اس کو کافر و مشرک کہہ دوں گا، یہ بات مناسب نہیں. میں سمجھانے کے لیے اکثر کہتا ہوں